بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں تھکا ہارا بس میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا کہ 2 سیٹیں خالی ہیں۔ میں لپک کر ایک سیٹ پر جا بیٹھا۔ بیجنگ کی اس مصروف شاہراہ پر بس میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جانا کسی غنیمت سے کم نہ تھا، اور وہ بھی اس وقت جب میں کام کی تلاش میں 4 گھنٹے سے مارا پھر رہا تھا۔ خیر اللہ کا شکر ادا کیا اور سستانے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک معمر جوڑا بس میں داخل ہوا۔ خاتون ذرا تندرست معلوم ہوتی تھی، لپک کر میرے سامنے موجود خالی سیٹ پر براجمان ہو گئی، لیکن بس میں اور کوئی سیٹ خالی نہ پا کر اس کا شوہر حضرت بری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب اپنی اپنی مستی میں مگن رہے اور پوری بس میں سے کسی کو بھی اس بات کا خیال نہ آیا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ یوں تو میں کافی تھکا ہوا تھا اور میری منزل بھی ابھی خاصی دور تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اس بوڑھے کے لیے جگہ خالی کر دی۔ خود اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی دی اور اس نے بس میں لگا ہینڈل، جس کو ایک ہاتھ سے تھامے وہ سہارا لیے کھڑا تھا، چھوڑ کر مجھے سلوٹ کیا۔ اس عمل کے دوران وہ گرتے گرتے بچا۔ میں نے اسے سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بیٹھنے کے بعد بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، تم مقامی نہیں لگتے، کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ پاکستان سے۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں تو شاید مسلمان رہتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی، پاکستان ایک مسلمان ملک ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے تم نے میرے لیے سیٹ چھوڑ دی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے ملک کی روایات یہی سکھاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو میرے بارے میں بتانے لگ گیا کہ اس کا تعلق ایک مسلم ملک پاکستان سے ہے، اور وہ بوڑھی عورت عقیدت اور محبت کی نظروں سے مجھے دیکھنے لگ گئی۔ اس بوڑھے کی بات سن کر اور اس کی بیوی کی وہ محبت بھری نظر دیکھ کر میرا سینہ تن سا گیا اور مجھے اپنے دین کی تعلیمات اور اپنے بزرگوں کی تربیت پر رشک آنے لگا۔ اس دن مجھے کھڑے ہو کر سفر کرنے سے جو دلی سکون ملا وہ شاید لفظوں میں بیان نہ ہو سکے، اور مجھے پہلی بار اپنے مسلمان اور پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس واقعہ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، وہ ہمارے ملک اور ہمارے پیارے دین اسلام کی تعلیمات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام یا تو ہمارے دین اور ملک کی نیک نامی کا سبب بن رہا ہے یا پھر بدنامی کا۔